الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور انسان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، مختلف احساسات ہوتے ہیں، مختلف جذبات ہوتے ہیں، مختلف عادات ہوتے ہیں، مختلف خصلتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، جس میں کچھ اچھی ہیں، کچھ بری ہیں، کچھ پازیٹیو ہے، کچھ نیگیٹو ہے۔ جس طرح انسان کے ظاہری احوال ہوتے ہیں ایسے ہی انسان کے باطنی احوال بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان کا ظاہری طور پر ایک حال ہوتا ہے تو باطن کے طور پر بھی انسان کا ایک حال ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنا ہے، اس کو اچھا، بہتر اور خوبصورت بنانا ہے، اسی طرح دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم نے اپنے باطن کو بھی سنوارنا ہے، اجلا بنانا ہے، پاکیزہ بنانا ہے، ستھرا بنانا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو باطنی بیماریوں سے بچانا ہے۔ جس طرح ہم اپنے جسم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی ہم نے اپنے باطن کو بچانے کے لیے بھی اس کو بھی باطنی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ ایفرٹس کرنی ہیں، کچھ کوششیں کرنی ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری ایک کتاب ہے، باطنی بیماریوں کی معلومات، باطنی بیماریوں کے بارے میں معلومات۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 293 پر ایک باطنی بیماری کا ذکر کیا گیا ہے جسے کہتے ہیں شماتت۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آگے تعریف سنیے کہ اپنے کسی بھی نسبی یا مسلمان بھائی کے نقصان پر یا اس کو ملنے والی کسی مصیبت اور بلا کو دیکھ کر خوش ہونے کو شماتت کہتے ہیں۔ کوئی تکلیف میں آ رہا ہے اور یہ خوش ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ میرے باطن کے اندر یہ شماتت کا مرض جو ہے یہ موجود ہے، یہ بیماری یہاں پر موجود ہے اور مجھے اس کا علاج کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہ، بھلائی چاہنے والا، نفع پہنچانے والا، خیر پہنچانے والا بننے کی ترغیب اور تعلیم یہ ارشاد فرمائی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو مثال بیان کی ہے وہ ایک جسم کی سی بیان کی ہے کہ کسی بھی حصے میں اگر درد ہے یا تکلیف ہے تو پورا بدن اس کو محسوس کرتا ہے۔ اس مسلمان معاشرے کی مثال اس دیوار کی سی بیان کی گئی ہے کہ جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو میرا جو ایک بحیثیت مسلمان جو کور ورک ہے، میرا ایک بنیادی کام ہے، وہ یہ ہے کہ میں خیر پہنچانے والا، بھلائی پہنچانے والا، احساس کرنے والا، کسی کو مصیبت سے نکالنے والا، کسی کے لیے راحت کا سامان کرنے والا بنوں، نہ کہ کسی کو مصیبت کے اندر دیکھ کر، کسی کو پریشانی کے اندر دیکھ کر خوش ہونے والا بنوں۔ تو اگر کسی کی مصیبت، کسی کی پریشانی ہمیں خوش کر رہی ہے تو یاد رکھیے یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو ملنے والی
پریشانی، مصیبت یا کسی بھی طرح کی بلا پر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةً تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں، اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں۔ حضرت علامہ حافظ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بھلائی سے مراد نعمت اور برائی سے مراد معصیت ہے۔ بھلائی پہنچنے پر انہیں برا لگنا حسد ہے، اور برائی پہنچنے پر ان کا خوش ہونا شماتت ہے۔ نیز اس آیت مبارکہ میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جس کے ساتھ حسد کیا جائے یا شماتت کی جائے، یہ دونوں چیزیں اسے اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ صبر اور تقوی اختیار کرے۔ حسد اور شماتت ایک دوسرے کو لازم ہے کہ جہاں حسد پایا جائے گا وہاں شماتت ضرور ہوگی، اور شماتت حسد کے اوپر ایک اضافی گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کیا فرمایا ہے؟ حضرت سیدنا واسدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کر کہ اللہ تعالی اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شماتت سے اللہ تعالی کی پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے اے اللہ میں قرض کے غلبے اور دشمنوں کی شماتت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ شماتت یعنی کسی بھی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہونا یہ بہت برا کام ہے اور ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ جب وہ اس مصیبت کو اپنی کرامت یا دعا کا نتیجہ سمجھ رہا ہو تو پھر یہ اور ہلاکت خیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باطنی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے باطن کو اجلا اور پاکیزہ بنائے، اور اس کے لیے ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔